السلام علیکم ناظرین، اردو ورلڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی جو کہانی ہے جو IRB کی امیگریشن ریفیوجی بورڈ کی سٹوری ہے وہ ایک حقیقت پہ مبنی اس لیے ہے کہ آپ دیکھنے والے اور میں اور دنیا کا ہر بندہ اس جو ہے وہ سچویشن سے ضرور کسی نہ کسی طریقے گزرتا ہے، اور وہ جو نہیں مانتے ان کا کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو آج کی سٹوری ایک دلچسپ سٹوری اس لیے ہے کہ عمر نام کا ایک پاکستانی کینیڈا آتا ہے، اور کینیڈا آنے کے بعد وہ IRCC میں اپنا کیس پیش کرتا ہے، پناہ کے لیے ریفیوجی کلیم ڈالتا ہے۔ تو IRCC کے سامنے جو کہانی پیش کرتا ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ کہانی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ڈر سے جو ہے وہ کینیڈا بھاگ کے آیا ہوں پاکستان سے، اور میری جان کو خطرہ ہے کیونکہ اگر میں پاکستان میں رہا تو بیوی میری مجھے جان سے مار دے گی۔ یقیناً یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سننے والے دیکھنے والے جو لوگ ہیں اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد ضرور ایسی چیزیں جو ہیں وہ ان کا سامنا ان کو ہوتا ہوگا، اور دیکھنے والوں میں سے بھی کسی کو ضرور کسی نہ کسی کو ایسی سچویشن کا جو ہے وہ سامنا ہوگا۔ کہانی جو ہے وہ مزاح پہ مبنی ہے، لیکن یہ کیونکہ حقیقی کہانی ہے اور یہ کہانی اور یہ کیس جو ہے وہ امیگریشن میں یہ پیش ہو چکا ہے یہ کیس، تو اس لیے اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمر نامی شخص جو پاکستان سے آیا تھا آج سے کئی سال پہلے، اور وہ جب امیگریشن ریفیوجی بورڈ میں جو اپنی کہانی لے کے پہنچا تو اس کا جو ہے ایز یوزول کیس جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا IRCC سے IRB کو۔ اس دوران جب وہ کیس ریفر ہوا تو وہ یہاں پہ اپنی زندگی گزارنے لگ پڑا کینیڈا میں اور اپنے کام کرنے لگ پڑا۔ یقیناً جو ایک پروسیس ہے امیگریشن کا وہ ٹائم ٹیکنگ ہے، یعنی جب اس نے اپنا کیس ڈالا تو وہ 7-8 مہینے گزرنے کے بعد اس کی جو ہے وہ فائنل ہیرنگ یعنی سنوائی کا ٹائم آ گیا، تو عدالت نے کورٹ نے یا IRB نے اس کو لیٹر بھیجا کہ آپ کی فلانی تاریخ کو جو ہے فائنل ہیرنگ ہے۔ تو اس ہیرنگ سے پہلے جو ہے آپ اپنے دفاع میں جتنے بھی کاغذات دینا چاہتے ہیں، جو پروف دینا چاہتے ہیں، کوئی گواہ ہے تو آپ ضرور پیش کریں۔ فائنل ڈے آ گیا، عمر صاحب موجود ہیں، ایک طرف ان کے وکیل ہیں، ایک طرف جج صاحب ہیں، ممبر صاحب ہیں، ایک طرف انٹرپریٹر ہیں، اور اس دلچسپ کہانی کا آغاز ہوتا ہے، اور جج صاحب اس کی ID اور اوتھ لینے کے بعد جو ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ عمر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کینیڈا کیوں آئے؟ تو عمر صاحب نے جو ہے وہ جواب دیا کہ جی میں پاکستان میں جو ہے وہ تشدد کا شکار تھا اپنی بیوی کی طرف سے، اور میں شدید تنگ آ چکا تھا اور میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، اس لیے میں کینیڈا بھاگ کے آ گیا۔ وہ ممبر صاحب نے مختلف قسم کے سوالات جو SOPs کے مطابق ہوتے ہیں اس سے سوالات کیے، اور ان سے پوچھا کہ آپ کی بیوی آپ کو کیوں مارتی ہے۔ یہ سوال جو ہے وہ 2-3 بار ان سے کیا گیا، اور وہ ان کا وہی ٹریڈیشنل جواب تھا کہ جی وہ کہتی ہے کہ جی میں گھر دیر سے کیوں آتا ہوں، اور میں دوستوں سے کیوں ملتا ہوں، اور میں گھر آ کے جو ہے وہ TV یا موبائل کیوں دیکھتا رہتا ہوں۔ تو یہ نارمل جو ہے سچویشن جو آج کل کی لائف میں بھی بہت سارے لوگ فیس کر رہے ہوں گے، یہی سچویشن عمر صاحب کی تھی۔ لیکن اس سٹوری میں جو دلچسپ باتیں یہ تھیں کہ عمر صاحب نے کلیم یہ کیا تھا کہ وہ جتنی بھی اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی رہی، عدالت نے بھی یہی سوال کیا کہ اگر آپ کے جان کو خطرہ تھا یا اگر آپ کو وہ تشدد کا نشانہ بنا رہی تھیں، یہ ڈومیسٹک وائلنس جسے کہتے ہیں، اگر اس کا آپ شکار تھے تو آپ پولیس کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تو عمر صاحب کا جواب یہ تھا کہ وہ پولیس کے پاس ضرور گئے تھے FIR درج کرانے کے لیے، لیکن پولیس بھی جو ہے وہ اس کا داد رسی اس کی نہیں کر رہی تھی، اور وہ اس کی وائف کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تو عدالت نے پھر اس سے سوال کیا کہ چلیں اگر پولیس نے آپ کی داد رسی نہیں کی تھی تو آپ اعلیٰ عدلیہ میں چلے جاتے اور وہاں پہ جا کے اپنا جو ہے وہ کیس پیش کرتے کہ جی میرے اوپر تشدد ہو رہا ہے مسلسل، اور مجھے جو ہے میری وائف میری بیوی جو ہے وہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتی ہیں کہ اگر تم
صحیح نہ ہوئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی. تو اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اسی طرح کے متعدد سوال کورٹ نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کے اوپر جب تشدد ہوا، آپ کے پاس کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسی پکچر جو آپ کے جسم کے اوپر تشدد کے نشان ہو؟ تو انٹرسٹنگ جواب یہ تھا اس کا کہ جی میری بیوی اتنی موٹی ہے کہ وہ مجھے گرا دیتی ہے اور اوپر بیٹھ جاتی ہے اور اوپر بیٹھ کے مجھے مارتی ہے. تو عدالت عدالت بھی یہ سن کے بڑی حیران ہوئی ہوگی، لیکن پھر وہی بات تھی کہ عدالت سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرتی. لیکن بارہا پوچھنے کے اوپر عمر صاحب نے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں دے سکے، کوئی ایسا کاغذ نہیں دے سکے، کوئی ایسی تھریٹ کا کوئی میسج نہیں دے سکے، یا اپنے جسم پہ موجود کوئی تشدد کا نشان نہیں دکھا سکے، یا کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں دکھا سکے. ایون عدالت نے اس سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ پولیس اسٹیشن گئے تھے، آپ نے جو اپلیکیشن دی ہوگی کوئی اس کی کاپی آپ کے پاس موجود ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ جی یہ تو بہت ٹائم گزر گیا ہے، میں وہ کاپی جو ہے سیو نہیں رکھ سکا. اس کے بعد عدالت نے کہا کہ چلیں پولیس نے آپ کو جو ہے وہ FIR کاٹ کے کوئی دی ہوگی، کوئی روزنامچے کی کاپی تو ہوگی. اس نے کہا جی نہیں، پولیس نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، اور پولیس نے میرا مذاق اڑایا کہ جی یہ تم ڈرامہ کرتے ہو، یہ تو پاکستان میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے، کبھی بیوی مارتی ہے اور کبھی مرد مارتا ہے، تو بھائی جاؤ تم، یہ گھریلو جھگڑا ہے، ہم گھریلو جھگڑے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، مداخلت نہیں کر سکتے. جب یہ سارے سوال ہو چکے، آخر پہ کنکلوژن جو تھی، عدالت نے بارہا ان کو موقع دیا، لیکن وہ اپنی کوئی بھی ایسی چیز جو تھی وہ ثابت نہ کر سکے. لیکن اس کیس کا ایک پازیٹیو پہلو یہ تھا کہ عدالت نے یہ ضرور کہا کہ یہ وائلنس ضرور تھا، یہ تشدد ضرور تھا، لیکن آپ کے پاس جو سٹیٹ تھی وہ آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی تھی. آپ نے سٹیٹ پروٹیکشن کے لیے باقاعدہ طور پہ یا پراپر وے سے انصاف لینے کے لیے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. آپ پولیس کے پاس گئے تو آپ ان کے ہائی اپس کے پاس جاتے، اعلیٰ افسران کے پاس جاتے. اگر آپ کو ایک تھانے نے انٹرٹین نہیں کیا تھا، اگر تھانہ انٹرٹین نہیں کر رہا تھا، تو آپ عدالت میں چلے جاتے اور عدالت سے جو ہے اپنی FIR درج کروا لیتے. آپ کے پاس بہت سارے پلیٹ فارم موجود تھے، بجائے اس کے کہ آپ وہ پلیٹ فارم یوز کرتے داد رسی کے لیے، آپ سیدھے کینیڈا آ گئے اور کینیڈا میں آ کے آپ نے انصاف کے لیے جو ہے وہ درخواست دے دی. تو اس کیس میں جو ڈیسیجن واضح ہوا، اس سے یہ ایک چیز واضح تھی کہ بندے کو عدالت نے یہ نہیں کہا کہ آپ کریڈیبل نہیں ہو یا آپ جھوٹے ہو. عدالت نے یہ ضرور تسلیم کیا کہ آپ کے اوپر تشدد ہوا ہوگا، لیکن عدالت نے اس کو ایک اور کلاز جو ہوتی ہے، یعنی سٹیٹ پروٹیکشن، یعنی آپ کو اپنا ملک یا اپنے ملک کی انتظامیہ، عدلیہ یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ انصاف دے سکتی تھیں، تو آپ اس انصاف کے لیے آپ نے دروازے نہیں کھٹکھٹائے. تو یہ کنکلوژن کرتے ہوئے عدالت نے جو ہے اس کا کیس ریفیوز کر دیا، اور عمر صاحب کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے ریفیوزل کا لیٹر ملا، جس کے بعد انہوں نے بہت ٹرائی کی کہ ان کا کیس اپروو ہو جائے، لیکن ان کا کیس جو ہے وہ اپروو نہیں ہو سکا، اور فائنل جو ہے وہ عمر صاحب کو یہاں سے جانا پڑ گیا. تو ناظرین، کیس بڑا دلچسپ ہے. آپ کے ارد گرد بھی ڈیفینیٹلی اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہوں گے، لیکن اس کا قطعاً ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی گھریلو لڑائی ہو رہی ہے اور گھریلو لڑائی میاں بیوی کے درمیان ہے، تو میاں بیوی کی لڑائی کو رشتہ دار، قریبی عزیز جو ہیں وہ بھی سولو کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میاں لڑا ہے یا بیوی لڑی ہے تو آپ سیدھا کینیڈا کا ویزا لگائیں اور کینیڈا میں آ کے پروٹیکشن اپلائی کر دیں. جینوئن کیسز کو ڈیفینیٹلی کینیڈا گورنمنٹ کا یہ وعدہ ہے کہ کوئی بھی جینوئن کیس ہوگا اور وہ یہاں پہ آئے گا اور اس کی جان کو حقیقی خطرہ ہوگا تو اس کو یقیناً تحفظ دیا جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ وہی ہر پروگرام میں جو کہتا ہوں کہ آپ اپنے حق میں دیے ہوئے دلائل، اپنے حق میں دیے گئے ہوئے ثبوت اور باتیں جب تک نہیں پہنچائیں گے عدالت تک، تو آپ کا کیس جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. یقیناً آپ کو یہ سٹوری بھی پسند آئی ہوگی، کیونکہ میری یہ ان سٹوریوں کا سلسلہ، ان کہانیوں کا سلسلہ IRB کی حقیقی کیس ہیں، جن کا ریفرنس لے کے میں آپ کو جو ہے وہ یہ دلچسپ سٹوری سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. آخر پہ میری درخواست وہی کہ میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میرا حوصلہ بڑھتا رہے.
السلام علیکم.